میں ملتمس ہوں خطیب آل محمد، وکیل آل محمد، وکیل ولایت امیر المومنین علامہ سید محسن علی نقوی آفتریٹ سیدہ، ان سے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں، ان کی آمد کیجئے، مل کے جواب دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک دبا نعرہ حیدری۔ یا علی علیہ السلام مدد قبول فرماؤ سارے۔ وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا و مسلما علی ملت ابراہیم و دین محمد و ہدا امیر المؤمنین وما انا من المشرکین ان الصلاة والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم اجعلنی من المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الذین اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات سارے صحبان مل کے پڑھ لو۔ لکھا کہ 7 محرم کو کربلا کے میدان میں سید الساجدین گھوڑے پہ سوار ہو کے نا تو ایک دفعہ سارے کربلا کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ میں علی کا بیٹا علی ہوں۔ بڑا فخر ہے اپنی بہادری پہ، میں علی ہوں، چونکہ علی ہے نا، ایک علی کربلا میں بھی ہے، ایک علی شام میں بھی ہے، ایک علی کوفہ میں ہے، ایک علی مدینہ میں ہے، ان 4 علی میں سے یہ بھی علی ہے۔ کہا میں علی ہوں، میں علی ہوں۔ دیکھو مولا توفیق دیں گے، مجھے ہمت دیں گے۔ آج بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ مولا عباس کا مصحف پڑھے، آپ کے سامنے میں اسی ممبر سے گرا تھا 2 سال پہلے، مولا عباس کے ہی مصحف پڑھتے، تو میں کوشش کروں گا مولا مجھے ہمت دیں کہ میں کچھ پڑھ سکوں۔ خدا کی قسم آج واسطہ ڈالتے ہو کہ یا اللہ بیمار کربلا کا واسطہ، میں حیران ہوں کوئی طویل بیمار نہیں ہے، 7 محرم تک بڑا دلیری کے ساتھ موجود ہے اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ سجاد جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے ہے۔ آہستہ سے کہا میرا بیٹا اگر جنگ تو کرے گا تو زینب کو شام میں کون لے کے جائے گا؟ اجرکم اللہ ارشد لوکر، میرا بیٹا جنگ تو کرے گا، یہ تمہاری مائیں بہنیں آل رسول کی مختارات عصمت کوفہ شام کے بازاروں میں یہ جائیں گی، جنگ تو کرے گا تو ان کو بازاروں میں کون لے کے جائے گا؟ خدا کی قسم بس اتنا سننا تھا، پھر اس کے بعد بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ آج بھی سارا دن سید بار بار غشی میں گر جاتا ہے، پھر کبھی آنکھ کھلتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر بے ہوش ہوتا ہے۔ خدا کی قسم علی نقوی نقن نے جملے لکھے، کہا بیمار نہیں تھا، بس غیبت میں چلا جاتا تھا، بار بار غیبت میں چلا جاتا تھا۔ اور کس کا بیمار تھا؟ غیرت کا بیمار تھا۔ کس کا بیمار تھا؟ حکم امامت سے سمجھتا تھا کہ علی کی بیٹیوں کی چادروں کا کیا ہوگا، حسین کی بہنوں کی چادروں کا کیا ہوگا، میری پھوپھیاں ان کے سر ننگے، بازاروں کی بھیڑ، یزید کا دربار۔ اتنا بیمار ہوا شاہ جی کے بیمار کربلا بن گیا، ابھی تک خون نہیں رویا، ابھی تک بیمار ہے، لیکن آج جب خیمے جل جائیں گے، جب سیدانیوں کی چادریں اتر جائیں گی، بس اس کے بعد خون رونا شروع کرے گا۔ پتہ نہیں شام میں خون شروع کیا، کوفہ میں خون شروع کیا، لیکن مجھے مولا کے علم کی قسم ہے 34 سال زندہ رہا، 34 سال میں سید فقط خون روتا رہا۔ میں حیران
خون جمع کہاں سے ہوا؟ اور تاریخ نے لکھا جب آخری وقت نا 25 محرم کو شہادت ہوتی ہے، ابھی میں 4 دن پہلے پنڈی میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، شہادت ہوتی ہے نا تو ایک مرتبہ جو تمہارے اسی امام بیمار کربلا کی شہادت ہوتی ہے نا، 5واں امام بیمار کربلا کا بیٹا روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے لب مطہر ہل رہے ہیں، آخری وقت میں ہل رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے کان پاس لے گیا کہ اپنے بابا امام کی وصیت امام بیٹا سن لے۔ جیسے میں اپنے کان پاس لے گیا تو میں نے کیا سنا کہ سید الساجدین فرما رہے تھے اے بابا حسین، آپ کو رونے کا قضا نہیں ہو سکا، بابا سجاد کو معاف کر دینا، اجرکم اللہ۔ روتے ہو بڑا تم نے صبح بھی گریہ کی ہے۔ سید میں کیا کہوں، زیارت ناہیہ کے جملے، تمہارے 12ویں امام کے جملے، مولا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، 12ویں امام فرماتے ہیں میرے جد حسین مجھ پہ کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا اور آپ کے بیٹے پہ کوئی سورج غروب نہیں ہوتا، نہ کوئی صبح ہوتی ہے نہ کوئی شام ہوتی ہے کہ تمہارا یہ بیٹا تنہا خون نہ رو رہا ہو۔ سید میں سمجھتا ہوں کہ زین العابدین آپ 34 سال خون روئے ہیں، آپ کو کبھی پھوپھیوں نے تسلی دی ہے، کبھی بہنوں نے تسلی دی ہے؟ بولا تیری قسمت، میرے 12ویں آقا تو تنہا رو رہا ہے، آج ارادہ کرو کہ مولا ہم تمہارے ساتھ ہیں، مولا اگر ہمارے پاس میں ہوتا تو ہم بھی خود روتے۔ خدا کی قسم میں کئی دفعہ مولا کا زبار ہوں، سید آپ بھی عزادار بیٹھے ہو، زبار بیٹھے ہو، مولا تمہیں لے جائیں، مولا لے جائیں۔ یقین مانو وہاں پہ شاہ جی آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بھی زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، انا قتیل الابرہ، میں وہ ہوں کہ جس کو رلا کے مارا گیا۔ اس سے بڑا درد کیا ہوگا؟ خدا کی قسم تم پانی پی کے آئے ہو، تم اپنے گھروں سے آرام کر کے اٹھے ہو، میں حیران ہوں کہ سارا دن لاشیں بھی اٹھاتا رہا، پتھر بھی کھاتا رہا، نیزے بھی کھاتا رہا، کبھی قاسم پہ رویا، کبھی علی اکبر پہ رویا، کبھی اول محمد پہ رویا، کبھی حور کے بیٹے پہ رویا، سارا دن روتا ہی رہا، اور پھر کہا میں وہ ہوں جس کو رلا کے مارا گیا۔ میرے صاحبان مصحف کا ایک جملہ اور سن لو، دیکھو تم میرے بزرگوں، میں تمہارا نوکر ہوں، خدا کی قسم میرے سر پہ تم نے امامہ بھی دیکھا ہے، میرے سر پہ کیپ بھی دیکھتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے آج میں سر میں خاک ڈال کے آیا ہوں۔ پتہ یہ خاک کیوں ڈالی ہے؟ میں سنت رسول پوری کر رہا ہوں، یہ میری آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، خدا کی قسم مولا کا منبر گواہ ہے۔ تاریخ نے 3 روایتیں لکھی، آج ہی کی روز 3 خواب دیکھے گے۔ ایک عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا، بس ایک جملہ، ایک ام سلمہ نے خواب دیکھا، اور ایک حسین کی اس بیٹی نے خواب دیکھا جو علی الاکبر کے قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھ کے رو رہی ہے۔ کئی رو کے جب تھک جاتی ہے نا سید، پھر کئی آنکھ لگ جاتی ہے۔ خدا کی قسم خواب کیا دیکھا بی بی نے؟ فاطمہ کبریٰ نے کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ میرے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، میرے برقعے کو آگ لگی ہوئی ہے۔ بی بی گھبرا کے اٹھی، توڑی، اور آگے کیا دیکھتی ہے؟ ام سلمہ ہے۔ خدا کی قسم تمام شیعہ سنی سب نے لکھا کہ ایک شیشی ایسے رکھی ہوئی ہے مدینہ میں، اور اس شیشے کے اندر سے مٹی سے خون ابل رہا ہے، اور تمام بیبیاں اس کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں، اور سب واہ حسین یا حسین یا حسین۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ادھر سے فاطمہ صغرا آتی ہیں اور آگے خواب سناتی ہیں کہ نانی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے لباس کو آگ
عزاداران حسین ام سلمہ کی خواب میں رسول آتے ہیں. ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ پیغمبر کے سر میں خاک ہے، داڑھی میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہیں، اور فرما رہے ہیں ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین مارا گیا ہے. اس سے بڑا کیا ظلم کا دن ہوگا کہ رسول کو اس کے سر میں خاک آ گئی، رسول کا گریبان چاک ہو گیا. میرے صاحبان، تمہارے 14 معصومین، ایک جملہ سنتے جاؤ. 14 معصومین، شہاب الدین ظاہری کے یہ جملے ہیں. سید بہت بڑا مورخ، جملے ہیں، چوتھے امام سے روایت کرتا ہے. شہاب الدین ظاہری فرماتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا، چوتھے امام سے، ہوا یہ کہ 14 معصومین حکم خدا بندی سے ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے، جب بھی کوئی ذکر کا اہتمام کرتا ہے، جب بھی کوئی گھر میں مجلس حسین کا بندوبست کرتا ہے نا، خدا کی قسم بقی والی بی بی زخمی پہلو کے ساتھ آ جاتی ہے، شام والی قیدر بی بی اس کے گھر مہمان بن جاتی ہے. میں کہتا ہوں حسین کربلا چھوڑ دیتے ہیں، علی نجف چھوڑ دیتے ہیں، رسول مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. شہاب الدین ظاہری سید لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ہر مجلس میں 14 معصومین موجود ہوتے ہیں. تمہیں نوجوانوں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں جملہ، لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، سب سے آخر میں ان 14 معصومین سے پتہ ہے سب سے آخر میں کون آتا ہے؟ سب سے آخر میں سید الساجدین آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو میرے رسول گواہ ہے. سب سے آخر میں سید الساجدین آتے ہیں. سید جہاں پہ آپ جوتیوں میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم شہاب الدین ظاہری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سب سے آخر میں خور رونے والا امام آیا اور آ کے نا وہ اس جگہ بیٹھ گیا جہاں پہ عزاداران حسین کے پاپوش پڑے ہیں، جوتیاں رکھی ہیں، جوتیوں میں بیٹھ گیا. مولا جوتیوں میں بیٹھ گئے. شہاب الدین ظاہری نے ہاتھ مارے، مولا اب جوتیوں میں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ مولا یہ کیا؟ خدا کی قسم بہت بڑا مورخ لکھ رہے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارا چوتھا امام، علی کا بیٹا امام، حسین کا بیٹا امام. پتہ ہے شہاب الدین ظاہری کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ سید الساجدین ایک ایک عزادار کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں. اب بھی نہیں لوگے، ایک ایک عزادار کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، ایک ایک عزادار کی جوتیاں سید الساجدین اپنے ہاتھوں سے سیدھی کر کے رکھ رہے ہیں. شہاب الدین ظاہری کہتا ہے مولا میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، مولا ہم گنہگاروں کی جوتیاں، تو فرزند رسول ہو کے ہماری جوتیوں کو ہاتھ لگا رہے. کہا نہیں، تم میرے بابا حسین کے مہمان ہو، تم میرے بابا حسین کو رونے آئے ہو، یہ میرا فرض بنتا ہے میں تمہاری قدر کروں، میرے سر پہ قرآن رکھو. خدا کی قسم سجاد وہاں بیٹھ کے تمہاری جوتیاں سیدھی کرے. محمد کی بیٹی ہاتھ میں رومال لے کے ایک ایک عزادار کے پاس جائے اور جا کے رومال رکھے. اور ایک مرتبہ فاطمہ زہرا تم سے کہتی ہے اے میرے حسین کی عزادار، اے حسین کی عزادارہ، اے عزادار، اے حسین کی عزادارہ، تو کتنی خوش نصیب ہے، تو اپنے وطن میں بیٹھ کے میرے غریب بیٹے کو رو بھی رہا ہے، تو میرے غریب بیٹے کو رو بھی رہی ہے. میں قربان جاؤں میری 3 بیٹیاں کھڑی رہی، جب بھی رونے کا نام لیا خدا کی قسم تازی آنے پر سے. اللہ اکبر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ایک صلوات مل کے پڑھ لو. کوشش کرو مولا تمہیں اجر دیں. سارے مل کے ایک صلوات اور پڑھ لو یار مل کے. اللہ حسین کو رونا، مسلسل رونا
تو یا زینب کے بس میں ہے یا سید الساجدین کے بس میں ہے. رو رو کے بندہ تھک جاتا ہے, بے بس ہو جاتا ہے. دیکھیے میرے صاحبان, دو چار جملے فضیلت کے بھی سنتے جاؤ. سورہ فاطر میں ارشاد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جہاں تک میرا وقت ہوگا بھائی بتا دے گا, میں مجلس ادھر ہی چھوڑ دوں گا, ٹھیک ہے. میری حصے کیا مصحب ہو گیا, دو چار جملے فضائل کے سنتے جاؤ, وہ جو تمام ہو جائے. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ فاطر. شاہ جی پوری توجہ چاہوں گا, ہمت کرتے ہو, چونکہ 10 محرم میں حسین کی جنگ بھی شامل ہے, حسین کی خطبے بھی شامل ہیں, علی کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے. خدا کی قسم, جہاں پہ غم ہے وہاں ولایت کا بھی پرچار ہو رہا ہے, جہاں پہ غم ہے وہاں پہ علی کا بھی تعارف ہو رہا ہے, جہاں پہ غم ہے وہاں رسول خدا کا بھی تعارف ہو رہا ہے, جہاں پہ غم ہے وہاں جناب زہرا کا بھی تعارف ہو رہا ہے. بس صاحبان فکر, قرآن نے کہا ثم اورثنا الذین, ثم پھر ہم نے, اورثنا الکتاب پھر ہم نے کچھ لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا. تھوڑی سی ہمت کرو گے تو میں پڑھ سکوں گا. ثم اورثنا الکتاب پھر ہم نے کچھ لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا. اورثنا ہم نے وارث بنایا. الذین اصطفینا من عبادنا, ایک ایک لفظ توجہ سے سنو گے تو قرآن کی بات سمجھ آئے گی, ٹھیک ہے, ورنہ میں پڑھ جاؤں گا. ایک فکر لے کے جاؤ, ایک فکر. بسم اللہ, مولا آپ کو زندگی دیں, میرا بیٹا مولا کو کامیاب کرے. ذرا غور کرو, پھر قرآن کو پھر ذرا دیکھیں. 32 نمبر ہے ثم اورثنا الکتاب. اچھا ثم تب لگتا ہے جب ساری بات شاہ جی ختم ہو جائے, بات ختم انشاء. ثم اورثنا الکتاب ہم نے قرآن کا وارث بنایا, ہم نے قرآن کا وارث بنایا. الذین اصطفینا من عبادنا, اور جو ہم نے وارث بنائے, وہ ہمارے وہ بندے ہیں جو مصطفیٰ ہیں. یار تھوڑی سی ہمت کرو, جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا, جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا. بسم اللہ بیٹا, جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا وہ کون ہے؟ جن کو, بسم اللہ سید آجے, جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں, وہ ہمارے مصطفیٰ. الذین اصطفینا من عبادنا, وہ ہمارے جمع میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے, 2 نہیں ہے, 3 نہیں ہے, کم از کم 3 ہے, زیادہ سے زیادہ 14 ہے. وہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا. اچھا اب چھوٹی سی بات ذرا چھوٹے نوجوانوں تک پہنچا دوں. اچھا ایک ہوتا ہے وارث اور ایک ہوتا ہے وراثت. کچھ بات سمجھ رہے ہیں سید؟ دیکھیے یہ گھڑی ہے, اس گھڑی کو ہم کہیں گے وراثت ہے, اور اس کا مالک میں ہوں. میں کون ہوں؟ وارث. اب پتا چلا کہ ہم 2 میں سے افضل کون ہوا؟ میں. اگر عرض پہنچے تو بڑی بات کرو. اگر یہ گھڑی میری ہے, گھڑی میں پہنوں گا, یہ انگوٹھی میری ہے, میں پہنوں گا, جو چیزیں میری ہیں وہ کیا ہیں؟ وراثت ہیں. جو چیزیں میری ہیں وہ وراثت ہیں. قانون مشیت الہیہ یہ ہے کہ وراثت سے وارث افضل ہوتا ہے, وراثت سے وارث افضل ہوتا ہے, وراثت سے وارث افضل ہوتا ہے. اگر کوئی پوری دنیا کا مالک ہو جائے, دنیا وراثت, مالک وارث, جنت وراثت, آل محمد وارث. کیا بات ہے تمہارے سننے کی؟ سماعتوں کو بلند کرو, بات سمجھ آئے گی. جنت وارث, قرآن کہتے ہیں سورہ مومنون میں, یارثون الفردوس, ہم نے کچھ لوگوں کو فردوس کا وارث بنایا. یہ رسول سے
پوچھیے یا رسول اللہ فردوس کے وارث کون ہیں؟ آپ نے کہا الحسن بل حسین سید شباب اہل الجنہ وابن ابوہما افضل منہما۔ اگر جنت میں کوئی جانا چاہتا ہے اسی دنیا میں وارثان جنت کو پہچان لے۔ جنت کا وارث حسن، جنت کا وارث حسین، جنت کے وارث حسنین کے بابا۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تیری محبت میں جنت ملے گی اور تیرے بغض میں جہنم ملے گی۔ اور پھر کہا الفاطمہ سیدات النساء الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ تو پتہ چلا جنت کے وارث یہی ہیں۔ اور آسان کرو، دیکھو میری طرف سید بسم اللہ، میری طرف متوجہ رہیں گے، دیکھو تاکہ مجلس کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ میں سارا مصحف ہی پڑھ جاتا لیکن میں آپ کو آزمائش میں نہیں ڈال رہا۔ اچھا اتنی بات سمجھ آ گئی ہے، ایک ہے وارث چونکہ ٹائم نہیں ہے، ایک ہے وارث اور ایک ہے وراثت۔ وراثت سے وارث افضل ہے، ڈن ہوگی یہ بات۔ اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ، ہر جگہ پہ چونکہ ریکارڈ کر رہے ہو، ہر جگہ پہ زیارت میں پڑھتے ہو زیارت وارثہ، یار اس سے بڑی کیا بات ہے؟ دو زیارتیں، ایک شورا ایک وارثہ، ایک پانچویں امام کی چھٹے امام کی ہے، دو اماموں نے پڑھی ہیں۔ شاہ جی زیارت وارثہ میں کیا جملہ آپ نے پڑھا؟ بات ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی، جیو بات ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ کیا کہا معصوم نے؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم اور آدم کی وراثت کے وارث حسین۔ سید تھوڑی سی سماعتوں کو بلند کر، اے آدم، اے حسین، اے آدم کے وارث، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ۔ اے آدم جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، آدم اللہ کی صفت ہے، جو آدم کا وارث ہے تو کیا اللہ کا وارث نہیں ہے؟ جو آدم اللہ کی ایک صفت، تو جو صفت کا وارث ہے تو وہ موصوف کا بھی تو وارث ہے۔ السلام علیکم، یا دیکھو بڑی آسان سی باتیں، مشکل تقریر نہیں تاکہ سب تک پیغام پہنچ جائے۔ السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ۔ اب بات آگے بڑھی، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث، اے حسین نوح کے وارث، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، ہے اللہ کے خلیل ابراہیم کے وارث، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کے وارث جس سے اللہ کلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ کے وارث جو اللہ کا روح ہے، عیسیٰ اللہ کا روح ہے، اے عیسیٰ کے وارث۔ تو یہاں پہ معصوم نے 5 اولو العزم رسول گن دیے، نوح گن دیے، ابراہیم گن دیے، موسیٰ گن دیے، عیسیٰ گن دیے، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، ہے محمد رسول اللہ کے وارث۔ اب میرے سر پہ قرآن رکھو، آدم سے لے کر محمد تک معصوم کی نگاہ میں سب وراثت ہے، حسین تنہا وارث ہے۔ تو پتہ چلا، آج پتہ چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنت کے بھی وارث، انبیاء کے بھی وارث اور قرآن کے بھی وارث۔ اگر میں کہوں
قرآن جاگیر ہے، اگر میں کہوں کہ قرآن اللہ کا ایک حکم ہے، اگر میں کہوں کہ قرآن اللہ کا آئین ہے، اگر میں کہوں کہ قرآن قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو جتنے بھی قرآن کے ترجمے اور مفہوم نکال لو، جتنی مرضی تفسیر کر لو، خدا کی قسم پوری کائنات میں قرآن کو پھیلا کے لے جاؤ، معصوم پھر بھی کہے گا قرآن وراثت ہے، ہم قرآن کے وارث ہیں۔ اگر العلی مال قرآن والقرآن مال علی، علی کے ساتھ پوری کائنات نہ ہو، سارے علی کو چھوڑ جائیں، خدا کی قسم ایک قرآن ہی کافی ہے۔ کبھی علی آ گیا قرآن پیچھے ہے، کبھی قرآن آ گیا علی پیچھے ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ آج بھی آپ سنتے ہو، خدا کی قسم سر کٹ گیا لیکن نوک سینان پہ بھی قرآن جاری ہے۔ کہا ہماری رگیں کٹ سکتی ہیں، نہ ہم قرآن سے الگ ہے، نہ قرآن ہم سے الگ ہے، نہ میری ماں قرآن کے مسئلہ سے غافل تھی نعوذ باللہ، نہ میرے نانا کو عصیان تھا نعوذ باللہ، اس لیے کہ ہم وہی بولتے ہیں جو قرآن ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ الذین اصطفینا من عبادنا، یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں، تھوڑی ہمت کرو، ہم نے کچھ لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا، یہ ہمارے، یہ دیکھو ممبر رسول گواہ ہے، میں 10 دن لگاتار اس آیت پہ تقریر کروں پھر تمہیں مصطفیٰ بندے سمجھا سکوں۔ ایک صلوات پڑھ لو یار مل کے ذرا۔ ماشاءاللہ ایک صلوات اور مل کے سارے صاحبان پڑھ لو یار، کوشش کرو اللہ۔ تھوڑا سا اور تعارف سن جو، باقی پھر زندگی رہی انشاءاللہ۔ کوشش کرو 2 جملے اور سنتے جو، فضائل کے 2 جملے مصحف کے بس۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اچھا مزے کی بات، یہ سنیے گا بات کو، مزے کی بات، ہم نے کچھ لوگوں کو مصطفیٰ بنایا، جو مصطفیٰ ہیں۔ اللہ علامہ گلشہ جی کے درجات بلند کرے، میں ان کی جوتیاں اٹھا کے پاؤں پہ بوسے دے کے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، بس ان کی نیابت میں بیٹھا ہوں۔ ذرا جملہ سنیے گا، اچھا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ اب سوال یہ ہے جو وارث ہے وہ مصطفیٰ ہے، اصطفینا وہ مصطفیٰ ہیں، اب کیسے پتا چلے کہ مصطفیٰ کون ہے؟ خدا کی قسم آئیے پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ تو فوراً آپ فرمائیں گے اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی مصطفیٰ، ہمارا درمیانی بھی مصطفیٰ، ہمارا آخری بھی مصطفیٰ، ہم کل کے کل مصطفیٰ۔
اللہم صلی اللہ بسم اللہ. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. عجیب منظر فکر ہے. اب پتا چلا کہ رسول منبر خالی نہیں چھوڑ کے گئے تھے. یار کدھر چلا جاؤں, رسول نے انبیاء کے وارث بھی بتا دیے, جنت کے وارث بھی بتا دیے, قرآن کے وارث بھی بتا دیے, مصطفیٰ بھی بتا دیے. اب تیزی سے دو جملے سنتے جاؤ. رسول سے پہلے, رسول سے پہلے, سید سنیے گا, رسول سے پہلے, بسم اللہ سنیے گا, ہر بندے کو دعوت فکر دے رہا ہوں, 10 منٹ کے اندر میں نے تقریر ختم کر دینی ہے. رسول سے پہلے, رسول سے پہلے, ادھر میری طرف میرے بھائی دیکھو یار, نکی کرو مہربانی آگے بیٹھ کے. رسول سے پہلے, رسول سے پہلے اللہ نے 5 مصطفیٰ بندوں کا قرآن میں تعارف کروایا ہے. کمال ہے, کمال ہے, کمال ہے. رسول سے پہلے اللہ نے قرآن میں 5 مصطفیٰ بندوں کا تعارف کروایا ہے, اور قرآن میں ایسے موجود ہیں. سب سے پہلے مصطفیٰ بندے قرآن کی روح سے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر دیکھو سب سے پہلے آدم علیہ السلام. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. آدم مصطفیٰ بندے. نمبر 2 نوح مصطفیٰ بندے, آدم مصطفیٰ بندے, نوح مصطفیٰ بندے, ابراہیم مصطفیٰ بندے, موسیٰ مصطفیٰ بندے, عیسیٰ مصطفیٰ, موسیٰ عیسیٰ نہیں موسیٰ, اور عیسیٰ کی ماں مصطفیٰ بندی. ابھی بھی نہیں پہنچے ہو. خدا کی قسم 4 مردوں کے لیے قرآن کی آیت نے کہا کہ 4 مرد مصطفیٰ ہیں اور 1 عورت مصطفیٰ ہے مریم. اور خدا کی قسم جب کسا کے نیچے آئے تو 4 مرد مصطفیٰ تھے اور 1 زہرا مصطفیٰ تھی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا اب ایک سورہ نمل کی آیت, سورہ نمل 27واں سورہ, چونٹی کی بات, اس پہ فضائل ختم. سورہ نمل کی آیت, سورہ جو وقت ختم. سورہ نمل کی آیت, سورہ نمل کی آیت 59 نمبر ہے, 59 نمبر ہے. گھر جا کے چیک کیجئے. کائنات کے رسول کو حکم ہوا, اللہ نے کہا میرا حبیب 59 نمبر آیت میں کہا میرا رسول قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یار جاگو بس آخری جملہ. میرا رسول تمہارے ذمہ 2 کام ہیں, 2 کام کرو, 2 کام. قل کہہ دیجئے 2 کام, 2 کام. قل الحمدللہ, ایک اللہ کی حمد بیان کیجئے, اللہ کی حمد بیان کیجئے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرا حبیب ہمارے مصطفیٰ بندوں پہ سلام کیجئے. یار نہیں پہنچے ہو, نہیں پہنچے ہو. میرا حبیب آپ نے 2 کام کرنے ہیں, 2 کام کرنے ہیں. ایک اللہ کی حمد کرنی ہے, ایک اللہ کی حمد کرنی ہے. ایک جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں, جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں, ان کو جا کے میرا محمد سلام کرو. ہوئی ان کو جا کے میرا محمد, خدا کی قسم صحیح بخاری سے لے کے صحیح ستہ تک سب نے لکھا کہ جب بھی پیغمبر فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے, فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے, سب نے لکھا کہ پیغمبر فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور جا کے کہتے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ. میرا سلام ہو اہل توبہ,
اچھا صحیح بخاری نے بھی لکھا، تو کیا آج تمہیں سوال کرتے نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ خدا کی قسم حسین نماز ہے، نماز حسین ہے، ابھی بھی نہیں پہنچے ہو۔ حسین نماز حسین، پیغمبر نے فیصلہ کیا کہ میں اقامت بعد میں کہوں، میں گلدستہ اذان پہ اذان بعد میں کہوں، میں تکبیرت الاحرام بعد میں کہوں، میں قیام بعد میں کروں، میں ذات واجب کو سجدہ بعد میں کروں، پہلے میں مصطفیٰ بندوں کو سلام کروں گا، مصطفیٰ بندوں کو سلام کروں گا۔ تو آج پتہ چل گیا کہ وہی مصطفیٰ بندے کربلا میں پہنچ گئے ہیں، شاید اسی لیے پہنچیں گے یا علی، اسی لیے پہنچیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی سلام آ کے کرے۔ خدا کی قسم جس دروازے پہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے نا ایک آیت پڑھتے تھے، سب مسلمانوں نے لکھا اگر دن میں 5 مرتبہ پڑھیں تو مہینے میں 150 مرتبہ بنتی ہے، ایک مہینے میں 150 اور 1350 مرتبہ بنتی ہے ایک سال میں، 17 مہینے آ کے سلام پڑھتے رہے۔ خدا کی قسم آج بھی ایک خیمہ ہے جس کے پیچھے زینب ہے، زینب جناب زہرا کی نیابت میں ہے، وہاں سے حسین رسول کی نیابت میں آتے ہیں، اس خیمہ کے باہر کھڑے ہو کے ایک آیت پڑھتا ہے، کبھی کربلا کے میدان کی طرف جب جاتا ہے ہر شہید کے لاشا پہ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جب خیام کے باہر آتا ہے تو پڑھتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے رسول کے گھر والوں کیا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ بس عزاداران حسین یہی اجازت طلب کرنے کے لیے عباس آئے، دو جملے تعمیل حکم میں، عباس آئے اور بہت زہر ہے، تم پہلے بھی مجھ سے مصحف سنتے رہے ہو۔ اچھا عباس نے پتہ کیا کیا؟ جب حسین کے سامنے آئے نا تو ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا ہے جو حسین کی بیٹی ہے، خدا کی قسم ایسے بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے اور کہا مولا میں سکینہ کی سفارش لایا ہوں، مولا اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں ان پیاسوں کے لیے پانی لا سکوں۔ خدا کی قسم بس اجازت ملی۔ تاریخ نے لکھا میں نے کبھی ان جملوں پہ مصحف چھوڑ دیا تھا اسی جگہ پہ، اللہ جانتا ہے عباس اس جگہ کے پہنچتے ہیں جہاں پہ نہر القمہ ہے، تاریخ نے لکھا کہ عباس نے اپنا مشکیزہ پانی میں ڈالا، اب پانی میں ڈالا تو کیا ہوا کہ عباس کے ہاتھوں کے ساتھ پانی لگ گیا، جب پانی لگا ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے فریاد کی یا اللہ کہ جو ہاتھ پانی میں تر ہوئے ہیں میرا آقا پیاسا ہے، میرے آقا کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، یا اللہ جب میں اپنے آقا کو دیکھوں یہ میرے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں، اجرکم اللہ۔ اگر آج بھی تم سوچ رہے ہو مجھے اس قرآن کی قسم حسین کو بڑا مان ہے عباس پہ، حسین کو بڑا مان ہے اپنے بھائی عباس پہ، میں نے تاریخ کو چھان مارا، اللہ جانتا ہے 2 امام بھی موجود ہیں، زین العابدین بھی موجود ہے، امام محمد باقر بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی حسین کو عباس پہ عجیب ایمان ہے۔ بس عزاداران حسین آج رات کی ایک مضمون میں بیویاں ساری جناب زینب کے پاس جمع ہوئی، جمع ہونے کے بعد ایک جملہ کہا اور بی بی نے وہ جملہ سنا اور بی بی اس جگہ آئی جہاں پہ عباس اپنی تلوار کو نکال کے بار بار دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسی جنگ کروں گا کہ ان کو جنگ خیبر اپنے بابا کی یاد کروا دوں گا، یہ 13 برس کی عباس کی جنگ صفین کو یاد کر لیں گے۔ بس عباس نے کیا دیکھا کہ ناگہاں آقا زادی جناب زینب آ گئی اور زینب نے ایک جملہ کہا عباس تو جنگ کے لیے تیاری کر رہے، بس تجھ سے سوال زیادہ نہیں کرنے، بس ایک بات بتا دو، صرف ایک بات، علی کا بیٹا ایک بات علی کی بیٹی کو بتا دو، کیا کل عصر
کے بعد ہماری چادریں سلامت رہیں گی؟ روتے ہو دو جملے سن کے، کیا ہماری چادریں سلامت رہیں گی؟ خدا کی قسم بس اتنا جملہ تھا تو بی بی نے عباس سے کہا عباس مجھے وعدہ کرو کیا ہماری چادریں سلامت رہ جائیں گی؟ کہا بی بی اگر عباس کے شانے سلامت ہوئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ رسول کی بیٹیوں کی چادروں کی طرف کسی ملعون کی مجال عباس ازاداران حسین ادھر عباس مشکیزہ ڈالا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، دعا مانگی پروردگارہ یہ ہاتھ نہ رہے، یہ ہاتھ نہ رہے۔ اب ایک ملعون نے وار کیا چھپ کے، ایک بازو قلم ہوا، ایک ملعون نے وار کیا دوسرا بازو، تم مقتل میں بازو دیکھتے ہو عباس کے کہ عباس کا دیا بازو کہاں پڑا ہے، بیا کہاں پڑا ہے؟ خدا کی قسم ابھی بھی علی کا بیٹا ہے، بڑا بہادر ہے، جنگ لڑ رہا ہے۔ کس طرح لڑ رہا ہے کہ دانتوں میں اس طرح سے تسمہ مشق کا پکڑا ہوا ہے، علم کو سنانے ہوئے گردن کے نیچے عباس ازاداران حسین۔ ایک ملعون نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا، ابھی بھی دیکھو ہاتھوں سے بندہ روکتا ہے نا، اب ہاتھ نہیں ہے، تیر آنکھ میں لگا، ابھی بھی عباس ہمت رکھے ہوئے۔ ایک ملعون نے ایسے تیر برسائے کہ مشق زخمی ہوئی، مشق سے پانی نکلا، ادھر سے عباس کا خون نکلا، بس عباس کی حسرت ختم ہوئی۔ مجھے حسین کے منبر کی قسم ہے میں نے سید مختلف جگہوں پہ وہ گرز دیکھا ہے، اتنا بڑا لوہے کا گرز ہوتا ہے، اس میں اس طرح سے لوہے کی کیل ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ملعون نے وہ گرز مارا عباس کے سر میں، بس وہ گرز لگنا تھا کہ عباس منہ کے بال گھوڑے کی جین سے زمین پہ آئے، وہاں سے حسین چلے فریاد کرتے ہوئے میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ زینب نے بیٹیوں کو جمع کیا، اے مستورات جو رات تم سے علی کی بیٹی نے وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں۔ حسین بھائی کے لاشا پہ پہنچے، ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا میری ایک آنکھ میں خون ہے، دوسرے میں تیر لگے۔ مولا جب عباس نے آنکھیں کھولی تھی سب سے پہلے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تھا، میں آج بھی یہی چاہتا ہوں کہ مولا میری آنکھ سے تیر نکالیے، میں دیکھوں مظلوم کیسے ہوتے ہیں، میں دیکھوں جس کا علی اکبر مارا جائے، جس کا جوان قاسم مارا جائے، جس کے اور محمد مارے جائیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔